بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کے اندر ہونے والی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور دو تین چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں جس کو آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت پولیٹیکلی آپ کو یہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا آپ مارشل لا سمجھ لیں، پی ٹی آئی کے حوالے سے چل رہا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ واسق قیوم عباسی ایک ینگ نوجوان ڈپٹی سپیکر، ینگسٹ ڈپٹی سپیکر، ینگسٹ پارلیمنٹیرین تھا یہاں راولپنڈی سے۔ ان کو بھی رات کو پکڑا گیا، اور پھر صبح انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، جو ٹویٹ آپ نے دیکھا انگلش میں لکھا ہوا ہے، کہ جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کر دیں اور یہ کہا کہ میں پولیٹکس سے بھی اپنے آپ کو کوئٹ کرتا ہوں۔ میں اس پروسیس میں صرف آپ لوگوں سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ سیاسی کارکن نعمت ہوتا ہے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں سے ہو، وہ نون لیگ میں ہو، وہ پیپلز پارٹی میں ہو، وہ کسی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں ہو، پی ٹی آئی میں ہو۔ بڑے یہ لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی اگر آپ بہت سارے لوگوں کو تو سیاسی کارکنوں کے حوالے سے علم نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ لٹا کے لوگوں کی خدمت کے لیے لگے رہتے ہیں، اور وہ پوری محنت سے دن رات لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں، ان کو حل کرنے کی اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سیاسی کارکن کسی معاشرے میں اگر کسی جگہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی کانسٹیٹیونسی میں کوئی نیا سیاسی کارکن پیدا ہو جائے، یا کسی یونین کونسل میں پیدا ہو جائے، تو وہ اس یونین کونسل کے لوگوں کے لیے نعمت ہوتا ہے۔ اور اگر کسی ملک میں نوجوان اگر اس طرح سے جو واسق قیوم عباسی جیسے نوجوان اگر سیاست کا حصہ رہیں، تو وہ اس ملک کی سیاست کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کوئی پرابلم ہے اس وقت کہ ہم نے پاکستان کی جو بینیفٹس ہیں اس کو نہیں دیکھنا، بلکہ شارٹ ٹرم گول کو اچیو کرنا، اور وہ یہی ہے کہ اس وقت کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی کو کریش کیا جائے۔ اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے، چلو ٹھیک ہے، آپ نے واسق قیوم عباسی کو پارٹی چھڑوا دی، آپ نے جناب صداقت عباسی کو پارٹی چھڑوا دی، آپ نے جناب علی نواز اعوان کو پارٹی چھڑوا دی، لیکن جو ووٹ ڈالنے جائیں گے لوگ، یہ جو پاکستان کے 20-22 کروڑ لوگ ہیں، ان میں سے ہر ایک کو آپ کس طرح کنٹرول کریں گے کہ وہ آپ کی مرضی کا ووٹ دے؟ آپ اس پوائنٹ پہ تو سوچیں نا۔ جب وہ ووٹ ڈالنے جائے گا، ایک پولنگ بوتھ ہوگا وہاں پہ، ایک ڈیفینیٹلی ایک پروسیس جو ہوتا ہے پولنگ کا وہ چل رہا ہوگا، تو ایک نوجوان یا ایک کوئی بھی ووٹر جب اس پولنگ سٹیشن میں جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرے گا، اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے کہ ووٹ ڈالنے سے پہلے ادھر کھڑا ہو کے آپ نے ووٹ ڈلوانا ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈالنا؟ تو یہ ٹیکٹکس جو ہیں، یہ ٹیکٹکس آپ دیکھیں نا کہ پچھلے 5-6 مہینوں سے فیل ہو رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے کنونشنز میں لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو سمجھنی چاہیے کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مطلب لٹ سے کوئی ایک بڑا نام جو کوئی پارلیمنٹیرین رہا ہو پارٹی کے اندر، وہ چھوڑ جائے گا تو پی ٹی آئی کے ووٹر کو کوئی فرق پڑے گا؟ یہ آپ کو میں بتا دوں، اس جماعت کا جو پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، اس کی جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا ووٹر جو ہے وہ اپنے امیدوار کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے، اس کا ووٹر کنیکٹ ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ۔ عمران خان کے اوپر جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اس کا ریئیکشن میں یہ ووٹر اور سٹرونگ ہوتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کی محبت میں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں پنجاب میں بھی آپ دیکھیے گا کہ آپ سرپرائز ہوں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کنونشنز کا حصہ بنیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو سیاسی لوگ ہیں، ان کے چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایز اے ووٹر میں بات کر رہا ہوں، باقی ان لوگوں کی اپنی زندگی میں بڑا فرق پڑے گا۔ مطلب واسق قیوم عباسی کو کسی نئی سیاسی جماعت میں جا کے اپنی جگہ بنانے میں بڑا فرق اس کو مشکل پیش آئے گی۔ اسی طرح باقی جو لوگ چھوڑ کے گئے ان کو اپنی کانسٹیٹوئنسی بنانے میں، جس طرح فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں، ان کو تو پی ٹی آئی نے اس دفعہ ٹکٹ بھی نہیں دیا تھا راولپنڈی سے، لیکن آپ یہاں پہ ان کی کانسٹیٹوئنسی میں چلے جائیں، آپ کو اس کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کی کتنی ہی اسٹرینتھ ہے یا کیا پوزیشن ہے۔ تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کرش، میں نہیں سمجھ رہا کہ کہیں کرش ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ 2 4 10 15 20 100 200 بندوں کو آپ پارٹی چھڑوا لیں گے، لیکن واسٹ میجارٹی جو ہے، جو پبلک ایٹ لارج ہے، وہ اس سارے پروسیس سے اور ریٹیلیٹ کرتی ہے، اس کی محبت اور عمران خان کی طرف بڑھتی ہے، اس کی پی ٹی آئی کے بلے کے ساتھ کنیکٹیوٹی اور بڑھ رہی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ بلے کا نشان بھی لے لیں، کیونکہ ہم پبلک میں رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے اٹھتے ہیں،
تو جو لوگوں کا اس وقت ایک بنا ہوا ہے ٹیمپرامنٹ، وہ یہی ہے کہ جس صورت میں بھی ہو وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی حمایت میں ووٹ دیں گے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے اوپر ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی، یہ تو فیلڈ ہی نہیں دے رہے، لیول پلینگ تو دور کی بات ہے، لیول پلینگ ہو تو کیا ہی مزہ آ جائے، یہاں پہ تو فیلڈ ہی نہیں میسر ہو رہی، ہر جگہ سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک سائیکولوجیکل عمران خان پریشر بن چکا ہے ہر کوریڈور کے اندر۔ آپ ٹی وی چینل میں مخالف ترین جو صحافی ہیں ان سے آپ جب بات کریں گے تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ پی ٹی آئی اس وقت پاپولر ترین جماعت ہے، جو اس سارے ایجنڈے میں اس کو یعنی پی ٹی آئی کے کرش کے ایجنڈے میں بھرپور جنہوں نے حصہ لیا، وہ بھی آج یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بڑی سٹرونگ ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ پبلک میں چلے جائیں تو پی ٹی آئی آپ کو سٹرونگ نظر آئے گی۔ اچھا، دوسری سیاسی جماعتوں کے سیاسی کارکنوں سے آپ بات کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں جی، مارکیٹ میں اور پبلک میں پی ٹی آئی کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے۔ تو اب یہ سب کچھ جب آپ کر کے اس کے اگینسٹ نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا، تو اس کا حل کوئی ڈھونڈنا چاہیے نا۔ اس کا حل کیا ہے کہ آپ ان سے ایک بہت بہترین حل ہے جس کے اوپر کوئی کان نہیں دھر رہا، کہ ایک گرینڈ قومی کانفرنس بلائیں، اس کانفرنس کے اندر یہ تمام سیاسی لیڈران کو بٹھائیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ سب سیاسی کارکن ایک ویژن بنائے، پاکستان کا ویژن 50-50، ویژن 2070، ویژن 2050، اس ویژن کے نیچے یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، کاروبار کے لوگ ہوں، اور پاکستان کی اپنا یہ جو ہماری عدلیہ ہے ان کے لوگ ہوں، یہ سارے بیٹھیں، میڈیا کے لوگ بیٹھیں، اور یہ پلان کریں کہ ہم نے اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ یہ جو ابھی یہ جو سنب کرنا، کسی کی نوز کھینچنا، کسی کو اوپر لے کے جانا، کسی کو نیچے اس سے انٹرنیشنلی بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ مطلب نہ ہمارے ہاں معیار انصاف کا بلڈ ہو رہا ہے، نہ ہمارے ہاں سوشل سیکٹر میں بہتری آ رہی ہے، نہ کاروبار کے سیکٹر میں بہتری آ رہی ہے، کسی جگہ پہ کوئی گروتھ کی وہ پوزیشن ہی نہیں بن رہی۔ لوگ جو ہے وہ کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے، لوگ ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں۔ تو اس سب کا جو حل ہے اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور وہ حل یہی ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کو بنایا جائے۔ اب آپ فری اینڈ فیئر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن کس طریقے سے پی ٹی آئی کو سنب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 300 سیاسی جماعتیں باقی بھی ہیں، ان میں سے کسی کے الیکشن کے اوپر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن پی ٹی آئی کے اوپر اعتراض ہے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کروا دیا، اس الیکشن کے اوپر بھی اعتراض ہے۔ عمران خان کو ہٹا دیا، اس کے اوپر بھی اعتراض ہے۔ مطلب کوئی آپ سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دے رہے اتنی بڑی لارج میجارٹی کو، جس کے ساتھ لوگ موجود ہیں، پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے۔ تو یہ کیا پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے؟ اس سے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے زبردستی کی گورنمنٹ بنائی نہ پائے پچھلے 1.5 سال کے اندر، ادھر سے پکڑ کے ادھر سے پکڑ کے، کوئی قانون اخلاقیات سب کو چھوڑ کے آپ نے بنائی، اس نے کیا ڈیلیور کیا؟ اور وہی سیم پوزیشن کر کے آپ ایک نئی گورنمنٹ بنانے کے لیے آپ لگے ہوئے ہیں، تو یہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ ان کو نامینیٹ کر کے کہہ دیں کہ بس یہ سب جیتے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے بس وزیر اعظم بنانا ہے، اور آپ نے اگر مطلب سارا کام ہی زبردستی سے کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں۔ لیکن ہوگا کیا کہ لارج میجارٹی، لارجر پکچر میں آپ لوز کر جائیں گے۔ آپ کو مل بیٹھنا پڑے گا، قومی کانفرنس بلائیں، پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے اس کے لیے جو امیجیٹ سٹیپس ہیں ان کو اٹھانے کی کوشش کریں، تبھی جا کے یہ ملک کے اندر ایک سکون بھی آئے گا، اور لوگ بھی مطمئن ہوں گے، اور روز ڈیلی کی یہ جو آپ باہر پبلک میں لوگوں کے مسائل ہیں، ایک پریشانی ہے، اس پریشانی سے نکل کے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔